اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور باوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ نصیب ہو رہا ہے، اور یہ آخری عشرہ اتنا یعنی کہ اہم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، اور لیلۃ القدر کا جو مقام ہے وہ آپ نے قرآن پاک میں سورۃ لیلۃ القدر یعنی سورۃ قدر میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ یہ ایسی بابرکت رات ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک کے فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اور 1000 سال کی عبادت کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی کہ طاق راتوں میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں آپ لیلۃ القدر کو ڈھونڈو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دیکھو بخشش کے کتنے بہانے اللہ کریم نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، کتنے مواقع دیے ہوئے ہیں کہ میرے بندے بخشے جائیں، اور اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اے میرے بندوں میں مجھے آپ کو عذاب دے کر کیا ملے گا۔ لیکن جب ہم اپنے رب کی نافرمانی کریں، اپنے رب کے نظام کے ساتھ ٹکر لیں، سودی نظام کو لے کر آئیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو، ایک تو ایک انسان ہوتا ہے نا عمل نہیں کرتا، لیکن اگر اس کا مذاق اڑایا جائے تو پھر میرے اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے، اللہ کے رسول کو یہ برداشت نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، میری آپ سے التجا ہے کہ کیونکہ پاکستان دیکھیں، اور آپ کے لیے کتنی یعنی کہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ 27 رمضان المبارک کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی لاریب کتاب نازل فرمائی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان جو مارز وجود میں آتا ہے وہ بھی 27 رمضان المبارک کا دن ہے، اور دیکھیں اس کے باوجود ہم اپنے اس ملک کی قدر نہ کریں جس رات اللہ کریم بخشش کے سمندر بہا دیتا ہے۔ ہر بندہ جو یعنی کہ اس رات عبادت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو 1000 مہینے کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر 1000 مہینے کی آپ کیلکولیشن کریں دنیا داری کے حساب سے تو وہ میرا خیال 85 سال بنتے ہیں۔ 85 سال یعنی کہ عبادت کرنے سے بڑی رات وہ ہے، اور جس میں یعنی کہ صبح تک سلامتی ہوتی ہے۔ تو ہم یعنی کہ کتنے بدنصیب ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ اقدس میں مقبول کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ان راتوں کو دنیا داری کی محفلوں میں بیٹھ کر گزار دیتے ہیں۔ میری آپ سے التجا ہے کہ اللہ کو راضی کریں، اور پھر یہ جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جیسے پہلا جو عشرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ اللہ اس میں جو وظائف بیان فرمائے گئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار اگر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے یعنی کہ عذاب قبر سے بچا لینا، جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ لیکن اب جب آپ پڑھیں گے اللہم اجرنا من النار، نون الفنا جو آ گیا اس کا مطلب ہے یا اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات دے دے۔ جیسے یعنی کہ پہلے عشرے میں ہم دعا کرتے ہیں رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، رحمت کا عشرہ ہے۔ دوسرے عشرے میں مغفرت ہے، تو اس میں یعنی کہ ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور تیسرا جب ہم رحمت مانگ لیتے ہیں، توبہ استغفار کر لیتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب مجھ سے جہنم سے نجات کے لیے دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب اگر چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو، جو رات آخری ہوتی ہے وہ جائزۃ یعنی کہ اس کی ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ اس کو کہتے ہیں، کہ آپ کا اللہ کریم نے جو آپ کو انعام دینا ہے وہ اس رات دینا ہے کہ بعض لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ جی اب رمضان شریف ختم ہو گیا جی ہلا گلا شروع کر دیا، نہیں، وہ رات بھی اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ ان کی بارگاہ اقدس میں اپنا سر کو جھکائیں گے۔ تو وہ رات آپ کو اللہ کریم نے نوازنا ہے، آپ کا جو ایگزامینیشنز ہوا ہے اس کے مارکس آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں کو یہ فرمائے گا کہ دیکھو اے میرے فرشتوں، تم جن بندوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ تو جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، یہ دیکھو مجھے راضی کرنے کے لیے کس طرح دعائیں کر رہے ہیں، کس طرح رو رہے ہیں،
اور صبح پھر عید کا دن ہوگا، اور جب عید کا دن ہوگا تو پھر اس میں آپ کو یعنی کہ فرشتے بھی آپ کو سلام کر رہے ہوں گے جب آپ عید پڑھ کر جا رہے ہوں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ کاشانہ خلافت میں رو رہے ہیں ہزاروں قطار۔ آپ کے ساتھی آگے عرض کرتے ہیں کہ حضور آج تو عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں، عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عید کا دن بھی ہے، وعید کا دن بھی ہے۔ اگر اللہ کریم نے میرے سجدے، میری عبادات قبول فرما لی تو یہ میرے لیے خوشی کا دن ہے، اور اگر میری عبادات میرے منہ پر مار دی گئی تو یہ میرے لیے وعید کا دن ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، وہ ہستیاں جن کو جنت کی گارنٹی دی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہستیاں جن کی سوچ کے مطابق اللہ نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اتار دی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر رہے ہیں، تو ہم عید والے دن کس طرح یعنی کہ ہلا گلا یعنی کہ طوفان بدتمیزی بپا کیا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں یہ لکھ دیا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اس دن جو تم نیکی میں سے لے کے آؤ گے ایک ذرہ بھی، وہ بھی تمہارے سامنے لے آیا جائے گا، اور اگر برائی میں سے کوئی ذرہ لے کے آؤ وہ بھی سامنے لے کے آیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو منا لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے عذاب کی بات کی ہے، آگے اس نے اپنے غفور الرحیم ہونے کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ بڑا غفور الرحیم، اس کو راضی کر لو، اور اس کو راضی کرنے کا راستہ کون سا ہے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے محبت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، ان کو فرما دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں، میں ان سے محبت کروں گا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے۔ تو ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسے علماء کرام سے میں، ایسے خطیبوں سے میں ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرتا ہوں کہ یار ہم مسلمان ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، میرے لیے ہر جگہ جا کے روئے ہیں، غاروں میں روئے ہیں، جا کے مکے کی گلیوں میں روئے ہیں، مدینے کی گلیوں میں روئے ہیں، رات کو سجدہ کرتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں روئے ہیں کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ معراج شریف پہ گئے ہیں تو وہاں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ تو آج امت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر رہی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ حرمت قرآن پر پہرا دینے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ میرے دوستو، یہ آپ پر ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ خدا کے لیے اب تو باز آ جاؤ، سمجھ جاؤ، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دو، دین کو تخت پر لے آؤ، قرآن پاک کی حرمت کی پاسداری کرو، اولیاء اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، اولیاء اللہ کی حرمت پر پہرا دو، ازواج مطہرات کی حرمت پر پہرا دو۔ یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی۔ پھر جب حشر کا دن ہوگا نا، تو پھر یعنی کہ حضور احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ جب ہم آقا کو ہم نے خوش کیا ہوگا نا، جب ہمارے اور آپ کے اور کائنات کے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم سوئے حرم چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت ہے ورنہ کون روتا ہے تڑپ کے در و دیوار کے ساتھ۔ یہ محبت کا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، محبت وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے ہیں جن کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کا امتی بنانا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پل صراط پر ایک کنارے پہ کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اس پہ بھی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وجد میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری آپ سے یہی التجا ہے، میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین اسلام کا ساتھ دینے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی رہے اور رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں ان سے ہمیں اللہ کریم اپنا خاص فیض عطا فرمائے، جو ہماری نجات کا ذریعہ بنے، بخشش کا ذریعہ بنے۔
قبر میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم فوری آقا کو پہچان لیں، تاکہ فرشتے جو منکر نکیر ہم سے سوال و جواب کرنے والے ہیں، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں پہچان لیں گے یہ تو میرا غلام ہے، اس کو جانے دو، تو اسی وقت جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، اللہ اس پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان میں بسنے والے ہر مسلمان بہن بھائی کی خیر فرمائے، اور پاکستان کے اندر اللہ کریم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دکھی انسانیت کی خدمت، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے، بے حیائی ختم کرنے کے لیے، اور لوگوں کی جو ملازمت کے بیچاروں کو موقع نہیں ہے وہ موقع فراہم کرنے کے اللہ ہماری خصوصی مدد فرمائے۔ اے اللہ رمضان المبارک کی عظیم ساتوں میں تیری بارگاہ اقدس میں فریاد کرتا ہوں کہ اللہ سب مسلمان بہن بھائیوں کی خیر فرما دے، عالم اسلام کی خیر فرما دے، اور خصوصاً یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، بچے بیچارے معصوم بچوں کے اوپر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، ہسپتالوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے اسلامی حکمران آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے۔ میرے بھائیو یہ حکومتیں عارضی ہیں، اللہ نے خود فرما دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل اللہ الحمد، اللہ کریم کی حمد ہے سب، اور اللہ فرماتا ہے کہ سب ملک میرے ہیں، میں جس کو چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں، اور جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں، سب خیر میرے ہاتھ میں ہے۔ بے شک اللہ اپنی شان کے مطابق ہر چیز پر قادر ہے۔ اسلام زندہ باد، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔